السلام علیکم دوستو۔ جہنم وہ جگہ ہے جن سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں پناہ مانگنے کی اپنی امت کو ترغیب دی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں کہ جہنم کا پہلا دن کیسا ہوگا، کیا کچھ ہوگا اس کے اندر، اس کے حالات جان کر آپ کے پسینے چھوٹ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو بغیر اسکپ کیے ہوئے سنیں۔ دعا کے ساتھ ہی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اللہم اجرنی من النار۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم میں سے کسی نے بھاری چیز کے گرنے کی آواز کو سنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک پتھر ہے جو جہنم میں گرا ہے، جس کو خدا نے جہنم یعنی دوزخ کا ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سزا یافتہ یعنی نافرمان لوگوں کے لیے بنایا ہوا ہے۔ یہ جگہ گنہگاروں، نافرمانوں اور خدا کے نہ ماننے والوں کو سزا دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ دوستو، ہمیں تو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جہنم کا پہلا دن کیسا ہوگا، اور سب سے پہلے کس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جہنم میں رہنے کی مدت کیا الگ الگ گنہگاروں کے لیے کیا ہوگی۔ ان سارے سوالات پر آج تفصیل سے بات کریں گے۔ دوستو، سب سے خاص بات یہ ہے کہ دوزخ جب مجرموں کو دیکھے گی تو ان کا کیا حال کرے گی، اور سب سے افسوس والی بات یہ بھی جانیں گے کہ کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو ایمان لانے کے باوجود بھی جہنم میں جائیں گے۔ دوستو، جہنم کی زندگی کے متعلق جاننا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کے خوف سے ہم اپنی دنیا اور آخرت کی زندگی کو بہتر بنا سکے، اور یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا اجر پورا دیا جائے گا۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے، جس انسان کو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ تو کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دوستو، حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 درجے ہیں۔ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لیزا، نمبر 3 حطمہ، نمبر 3 سعیر، نمبر 5 سقر، نمبر 6 جہنم، نمبر 7 واقعہ۔ نمبر 1 جہنم، یہ سب سے اوپر والا درجہ ہے جس میں موحدین کو داخل کیا جائے گا، جنہیں کچھ سزا دینے کے بعد یہ سفارش پر نکال دیا جائے گا۔ نمبر 2 لیزا، یعنی یہ یہودیوں کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 3 حطمہ، عیسائی کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 4 سحیر، یہ سادی لوگوں کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 5 سقر، یہ مجوسیوں کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 6 جہنم، یہ مشرکین کے لیے مخصوص ہے۔ نمبر 7 حاویہ، یہ منافقین کے لیے مخصوص ہے۔ سب سے اوپر والے درجے کا نام جہنم ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے گا۔ دوزخ کی آگ اور اس کا اندھیرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 سال تک دھوکایا گیا تو اس کی آگ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکایا گیا، اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھوکایا گیا تو اس کی آگ کالی ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب کالی اندھیری والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح کالی ہے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپٹ سے اس کی روشنی نہیں آتی، یعنی ہمیشہ ہی ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے۔ دوستو، دوزخ کے پہلے دن کا اندازہ اور سوچ اس روایت سے لگائے تو ہمارے دل لرزا جاتے ہیں۔ بس یہ تو ایک سمپل ایگزامپل کی طرح ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیوں اور اس میں آگ ہوگی، جس کی وجہ سے زیادہ لذت اور عیش میں رہتا تھا۔
اس کو پکڑ کر ایک بار دوزخ میں گوتا دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم، یہ آدم کی اولاد، کیا کبھی تو نے کوئی نعمتیں دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے کوئی آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا کہ خدا کی قسم اے رب، نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا جائے گا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت اور تکلیف میں رہا تھا، اسے پکڑ کر جنت کے اندر ایک گوتا دیا جائے گا، پھر ان سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم، کبھی تو نے کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر کوئی سختی گزری ہے؟ وہ کہے گا کہ خدا کی قسم ہے رب، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بڑی گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کے دربار میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، یہاں تک کہ میرے کچھ حصے میں دوسرے حصے کو کھائے جاتے ہیں، اس لیے مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح گرمی کو ہلکا کر لیا کروں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 بار سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ اس لیے گرمی میں جو تم محسوس کرتے ہو یہ دوزخ کی لو کا اثر ہے، اور جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور جو سخت سردی تم محسوس کرتے ہو وہ دوزخ کے ٹھنڈے سانس کے حصے کا اثر ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ ہماری اور تمہاری امت کی حفاظت فرمائے۔ جہنم کے اندر وہاں کے اندھے بہرے داروغہ، وہاں کے سانپ اور بچھو اور زقوم کا درخت اور لہو اور غریب آگ کی ہولناکیاں، اس بات پر تذکرہ کرتے ہوئے ہمارا دل کانپ جاتا ہے کہ جہنم کا پہلا دن کیسا ہوگا۔ دوستو، حقیقت میں جو 3 لوگ جہنم کے اندر سب سے پہلے جائیں گے، یعنی جہنم کی آگ بھڑکانے والے ایندھن بنیں گے، ان کے متعلق آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ شانو حساب کے بعد لوگوں کو ان کے ہاتھ میں ان کے نام اعمال تھمائے جائیں گے، جس شخص کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ تو جنت کے اندر جائے گا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں اس کا رزلٹ دیا جائے گا وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ دوستو، قیامت کے دن پہلے سب سے 3 لوگوں کو جہنم کے اندر بھیجا جائے گا، ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا اور ایک مالدار آدمی ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس آدمی کو بلائیں گے جس نے قرآن سیکھا تھا اور سکھلایا تھا، پھر اس آدمی کو جو بظاہر اللہ کی راہ میں قتل ہوا تھا یعنی شہید کیا گیا تھا، اور ایک بہت مالدار آدمی کو بلایا جائے گا جو بہت زیادہ سخی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس عالم سے فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اس کا علم نہیں دیا تھا کہ جو کچھ میں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا تھا؟ تو وہ کہے گا کہ بے شک تو نے دیا تھا میرے رب۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو تمہیں جو علم دیا تھا اس میں تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں دن رات تلاوت کرتا رہا اور اس پر عمل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ شان و فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، اور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان اس عالم سے کہیں گے کہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں قاری کہا جائے، عالم کہا جائے، لوگوں کی طرف سے کہہ دیا گیا، اور پھر مالدار آدمی کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ کی دیے ہوئے مال سے میں صدقہ کرتا رہا، رشتہ داروں کا خیال رکھتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں سخی کہا جائے، تمہیں رحم دل کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ اس کے بعد شہید کو بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں کس وجہ سے قتل کیے گئے؟ تو وہ کہے گا مجھے آپ کی راہ میں جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تو میں نے یہ کیا، یہاں تک میں تیری راہ میں شہید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے تم نے جھوٹ بولا، بلکہ تم نے یہ چاہا کہ تمہیں بہادر کہا جائے، اور لوگوں کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں گھٹنوں پر اپنے مبارک ہاتھوں کی ہتھیلیاں لگائی اور ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ، اللہ کی مخلوق میں سے یہ وہ 3 لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شانو قیامت والے دن جہنم کی آگ کو
بھڑکائیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانو ہم سب کو جہنم سے بچنے والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور دین کی سارے کام خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنے والوں میں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ جہنم سے ہماری حفاظت فرمائیں اور جنت الفردوس کے اندر ہمارا داخلہ نصیب فرمائیں۔ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور کمنٹ ضرور کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ